سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین عظمت اور برکت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث مبارکہ جو اس عنوان پر ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود کے فضائل یوں بیان فرمائے کہ درود پڑھنے والے کی آواز کو میں سنتا ہوں، درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یا درود پڑھنے والا جب درود پڑھے تو میری بارگاہ میں جو مقرر فرشتہ ہے وہ ان کے نام، ان کے والد کا نام مجھ تک پیش کرتا ہے۔ ان احادیث کے ضمن میں علماء کرام نے ایک زبردست اور قیمتی بات یہ بھی بتائی ہے کہ گویا درود پاک پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ بندہ درود پڑھتا ہے تو وہاں خبر ہو جاتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا امتی ہے جو آپ کا نام لے رہا ہے۔ گویا توجہ مصطفیٰ بندہ درود پڑھ کر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی کثرت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے
تو نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ وأملي لهم إن كيدي متين اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی یعنی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا، الزام دیا ہوا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب ہمارے اذہان کو منور فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات اور مضامین کو جب پڑھا اور سمجھا جاتا ہے تو زبردست انداز تربیت جو رب العالمین جل وعلا کا ہے، جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیار فرمایا ہے، اور وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور بڑا لطف اور سرور والا معاملہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس انداز سے تربیت فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس رب العالمین بندھاتا ہے، انہیں تسلی دیتا ہے، اور جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا برا چاہتے ہیں، رب العالمین جل وعلا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی برائیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آج آخر میں جو آیت کریمہ سورہ قلم کی شامل کی گئی دو آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا، کچھ خلاصہ اور تفسیر ملاحظہ کیجئے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافر جب قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے، اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد اور عناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہے، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت ہی ہے۔ لہٰذا
وہ شخصیت مجنون کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرۂ آفاق تھے، یعنی ان کی شہرت تھی، بھائی انہوں نے دیکھنا ہے جس کو تو اس کو نظر لگ ہی جانی ہے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی، ایسی سخت نظر تھی ان کی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائے۔ تو ان لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھیں۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد اور ان کی طرف سے جو نظر لگانے کے لیے کوششیں کی گئیں، ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشیں بھی اور فریب کاریاں بھی جیسے پہلے ناکام ہوتی گئیں، اس بار بھی بیکار گئیں اور ناکام ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا یہ درست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور جو پہلے روایت پڑھی گئی وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ نظر حق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے اعضا دھونے کا کہا جائے تو اعضا دھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بری نظروں سے حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچائے، اور دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کا ہم سب کو سبب بنائے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ جو ہے یہ نظر بد کے علاج کے لیے اکسیر ہے۔ یہ سورہ قلم کی آخری دو آیات ہے، اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے اور بری چیزوں سے اپنی امان عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے کا عنوان ہے ہمارا مصیبت اور آزمائش۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، اور جس طرح آیت کریمہ آج اس سلسلے میں شامل ہوئی اور اس کی تفسیر کا کچھ خلاصہ پیش کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ نظر لگنا بھی انسان کی زندگی میں مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے، آزمائش کی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن زندگی کے مختلف فیزز میں، مختلف مراحل میں یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ایسی حکمت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ جب وہ گزر جاتی ہے، جب آتی ہے اس وقت بری لگتی ہے، لیکن جب وہ گزر جاتی ہے اس کے بعد جو نتائج سامنے آتے ہیں تو بسا اوقات بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جب یہ مصیبت آئی تھی تو بہت بری لگ رہی تھی، لیکن اب کیا ہوا، یہ تو میرے حق میں بھلی ثابت ہوئی۔ تو مصیبتوں کے آنے میں بھی اگرچہ ہے تو آزمائش، لیکن یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ مصیبتوں کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے۔ ابھی عدنان شیخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کی صلو علیہ وآلہ لی خمسة أطفي بها لي خمسة أطفي بها هر الوباء الخاتمة هر الوباء الخاتمة المصطفى فاطمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کی صلو علیہ وآلہ. اے کاش شب تنہائی میں اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا تڑپاتا رہے الفت کی عالم الفت کی آگ کو اور بھی بھڑکاتا رہے کاش شب تنہائی بیتاب جگر قلب دے دیجئے سرور چشم بیتاب جگر قلب دے دیجئے سرور چشم تر وقت بھرو ٹھنڈی آہے ہر وقت بھرو ٹھنڈی آہے غم تیرا خون رولاتا رہے غم تیرا خون رولاتا رہے کاش شب تنہائی میں بے چین رہو بے چین رہو بیتاب رہو میں ہچکیاں باندھ کے روتا رہو یہ
ذوق جنو بڑھتا ہی رہے یہ ذوق جنو بڑھتا ہی رہے ہر دم یہ مجھ کو رولاتا رہے ہر دم یہ مجھ کو رولاتا رہے کاش شب تنہائی میں عشق میں یوں گم ہو ہرگز نہ پتا اپنا جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں جب جب میں تڑپ کر گر جاؤں تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے تیرا دست عنایت اٹھاتا رہے کاش شب تنہائی میں جب آؤں مدینے روتا ہوا ہو سامنے جب روضہ تیرا چہرے سے خواب اٹھ جائے چہرے سے خواب اٹھ جائے اور تو جام دید ملاتا رہے اور تو جام دید ملاتا رہے کاش شب تنہائی میں صد شکر خدا تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا صد شکر خدا تو نے دیا رحمت والا وہ آقا جو امت کے رنگ جو غم میں جو امت کے رنگ جو غم میں ہاتھوں کو اشک بہاتا رہے راتوں کو اشک بہاتا رہے کاش شب تنہائی میں یا رب یہ دعا عطار کی ہے جس وقت دنیا میں جیے محبوب تھے
सुन्नत आम करे, महबूब की सुन्नत आम करे। ये डंका दीका बजाता रहे, ये डंका दीका बजाता रहे। काश शबे तन्हाई में फुरक़त का अलम तड़पाता रहे, फुरक़त का अलम तड़पाता रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे दिलों को रोशन फरमाए, और आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, कभी इसमें खंदा ज़ेर लब है, कभी गिरिया सारी शब है। ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत के हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमें खैर से अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सिलसिले का उन्वान टॉपिक जो है वो ये है कि आज़माइशें बंदे पर आती हैं, आज इनका तज़किरा है, सुनना है। देखें हम पर क्या क्या बलाएं टूटी हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं। लोग बताने को तो बहुत सारा बताते हैं, लेकिन उनसे उनकी हिकमतों से जब पर्दे उठते हैं तो अक्लें हैरान रह जाती हैं कि बंदे को आज़माया गया, और आज़माइश भी वो क्या थी, वो नवाजने का एक तरीक़ा था। इसको इसकी गफलत से बेदार कर दिया गया, इसको इसकी परेशानी से निजात दिला दी गई, इसको ऐसा भी किया गया कि दुनिया में परेशान था, और जब दुनिया से गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर खूब करम फरमाया। किसी अल्लाह वाले को ख्वाब में देखा गया और पूछा गया कि हमें बताइए कि कब्रें ज़्यादा रोशन किन की हैं, किन की कब्रों में ज़्यादा सुकून है। तो उन्होंने बताया कि जो लोग दुनिया में आज़माइश में रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी क़ब्रों को सुकून वाला कर दिया है। ये हिकमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे, जिसके हक़ में चाहे, जैसे चाहे ज़ाहिर फरमाए। लेकिन हम दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला से दुआ करते हैं, मालिक करीम हमें आज़माइशों से बचाए, मुसीबतों से बचाए। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, पारा 17 है, सूरह अंबिया है, आयत नंबर 35 है। मालिक करीम इरशाद फरमाता है, वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। और हम तुम्हारी आजमाइश करते हैं बुराई और भलाई से जांचने को, और हमारी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। सिरातुल जिनान में इस आयत के तहत फरमाया गया, यानी हम तुम्हें राहत और तकलीफ़, तंदुरुस्ती और बीमारी, दौलतमंदी और नादारी, नफ़ा और नुकसान के ज़रिए आज़माते हैं। कोई बीमार है तो सिर्फ उसी की आजमाइश नहीं है, जो सेहतमंद है वो सेहत भी उसकी जांच तो हो रही है ना, कि ये सेहत के दिनों में कौन से अमल कर रहा है। जो नादार है सिर्फ वही आजमाइश में मुब्तला नहीं है, जो दौलतमंद है आजमाइश उसकी भी है। जो मुसीबत में है सिर्फ वही नहीं, जो राहत में है आजमाइश उसकी भी है। जो नफ़ा उठा रहा है वो भी आजमाया जा रहा है, जिसको नुकसान पहुंचा आजमाइश उसकी भी है। क्यों फरमाया गया? ताकि जाहिर हो जाए कि सब्र व शुक्र में तुम्हारा क्या दर्जा है, और बिलाखिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे और हम तुम्हें तुम्हारे आमाल की जजा देंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आजमाइश कहते किसे हैं, उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं इस बारे में, आइए जानते हैं मौलाना आतिफ अत्तारी मदनी साहब से। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। खालिद भाई, आपने जो भी तिलावत कुरान पाक की सूरह अंबिया की आयत मुक़द्दसा तिलावत की है जी, उसमें फरमाया व नबलूकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर नईमी में फरमाते हैं कि यहाँ आजमाने का मतलब ये है इब्तिला, यानी किसी चीज़ में हम तुम्हें मुब्तला करेंगे। अब वो नेमत भी हो सकती है, वो तकलीफ़ भी हो सकती है, वो कोई खुशी भी हो सकती है, वो गम भी हो सकता है। यानी यूँ समझिए कि इम्तिहान तुम्हारा लिया जाएगा ताकि
تمہاری یہ پہچان ہو جائے کہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں کتنا درجہ ہے، یا تمہارے اندر قابلیت کیا ہے، یا تم کس درجے کے آدمی ہو، یہ تم پر واضح ہو جائے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت آزماتا تو ہے، مگر اللہ رب العزت کے آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ جی، کہ اللہ رب العزت کے آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو امتحان لینے کی تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ علیم بذات صدور ہے، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، وہ ابتدا و انجام کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی انسان کا وجود نہیں تھا، تب سے وہ جانتا ہے کہ میرے بندے آ کر کیا کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ آزمائش کا، امتحان کا سلسلہ اس لیے رکھا تاکہ قابلیت واضح ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا آزمانا جو ہے وہ امتحان کے لیے، ہر جگہ امتحان کے لیے آزمائش نہیں ہوتی، یا ہر جگہ جو ہے وہ انعام دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات امتحان، جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اسے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تم کس درجے کے آدمی ہو، تمہارے اندر قابلیت کیا ہے۔ اور کبھی کبھار امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس پر یہ آزمائش آئی ہے، اس کو یہ نعمت دی ہے، دیکھو اس کا مقام کیا ہے، کہ یہ آزمائش پر صبر کر رہا ہے اور اسے نعمت مل رہی ہے تو اس کے شکر میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی بندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں اضافہ کر رہا ہے اور یوں صبر کر رہا ہے۔ یہ ابتلا اللہ رب العزت یوں بھی فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا خاص، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائشیں آئی ہیں، صحابہ کرام پر آزمائشیں آئی ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات اللہ رب العزت آزماتا ہے بندوں کی قابلیت کو، درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس کا جتنا درجہ ہے اس کو اسی اعتبار سے مصیبت بھی آتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آپ کے رتبے میں، آپ کے بلند پایا ہونے میں، آپ کی عظمتوں میں کسی کو تو کوئی شک نہیں، لیکن کس قدر آپ پر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، لیکن آزمائشیں آئیں اور آپ اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور کامیاب ہو کر یہ بتایا کہ اللہ رب العزت جب بندے کو آزمائے تو بندے کا کام ہے کہ واویلا نہ کرے اور ان پر جو ہے وہ زیادہ شور شرابہ نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ یا تو اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے، یا اس کے درجات کو بلند کر دے، یا پھر لوگوں کے سامنے اس کے مقام کو ظاہر کر دے کہ یہ میرا بندہ میری آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کر رہا ہے اور اس کا مقام یہ ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ محمود و ایاز کی جو کیمسٹری تھی وہ بڑی اچھی تھی، وہ محبت کرتے تھے۔ ایاز جو تھا وہ غلام تھا، محمود آقا بادشاہ۔ تو ایک مرتبہ محمود آئے اور انہوں نے اپنی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک پوٹلی تھی وہ اٹھا کر درباریوں کے سامنے ایسے کھول دی اور اس کے جو ہیرے جواہرات تھے بکھیر دیے۔ سارے لوگ جو تھے وہ موتیاں، وہ ہیرے جواہرات جو لٹائے گئے تھے وہ اٹھانے میں لگ گئے، لیکن محمود بس وہ لٹا کر آگے روانہ ہو گئے۔ تو جو ایاز تھے انہوں نے کیا کیا، وہ ہیرے جواہرات کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ جہاں آقا نے رخ کیا وہیں یہ پیچھے پیچھے چلے۔ یہ واقعہ بیان کر کے درس یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، ایاز سے پوچھا گیا نا کہ تم نے موتی کیوں نہیں اٹھائے، ہیرے جواہرات کی طرف رخ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں ہیرے جواہرات والا نہیں ہوں، واہ واہ واہ، میں تو آقا والا ہوں، جہاں آقا ہے وہاں میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس کے پاس ہے سب کچھ وہ جب چاہے گا جتنا چاہے گا عطا فرما دے گا، میں ان چیزوں کے ذریعے آزمایا کیوں جاؤں، اور یہ چیزیں میرے سامنے آ جائیں تو ان کو لینے کے چکر میں اپنے آقا کو کیوں چھوڑوں۔ وہ جو بات آپ نے کہی نا، اس سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا اور اس کی طرف ذہن گیا کہ دیکھیں رب العالمین جل وعلا نعمتیں بھی دے رہا ہے اور پریشانیاں بھی انسان کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ انسان کیا کر رہا ہے، کہیں صرف انہی کا ہو کر تو نہیں رہ جاتا، اپنے رب العالمین سے تعلق تو نہیں ختم کر دیتا۔ فرمایا گیا ہے کہ مصیبت سے بھی اور خیر سے بھی، برائی سے بھی اور اچھائی سے بھی آزمایا جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ بلال بھائی اس حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی حکمتیں ہیں کہ وہ خیر سے بھی آزما رہا ہے، مصیبت سے بھی آزما رہا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی آزمائش فرماتا ہے، اور اس پر جس طرح بات ہوئی تو اس میں بہت ساری حکمتیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک آیت مبارکہ جو بیان کی گئی، اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ بھی ملتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
تو اس میں تو پہلے تو یہی دیکھنا چاہیے کہ انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یا تو اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا، یعنی ایک اچھے انداز میں اس کو دیکھے گا، یا وہی شکوہ شکایت اور ناشکری والے انداز میں اس کو دیکھے گا۔ اب اگر بندے کی قسمت میں آزمائشیں نہ ہوں، مصیبتیں نہ ہوں، اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کے سرکش اور باغی ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو بندہ بہت سے معاملات میں گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ اچھا، اس وقت بھی ہم اسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ جن کو پریشانیاں نہ ہوں، مصیبتیں نہ ہوں، تو وہ اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت جو ہے نا وہ پھر غفلت اور گناہوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اچانک سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، توبہ کی یاد آ جاتی ہے، نمازوں کی یاد آ جاتی ہے، مسجد کی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت اور آسانی میں رکھا تو اس میں تو اور زیادہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، کہ بلکہ اس کے بجائے وہ اور غفلت کا شکار ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھلا بیٹھے۔ لیکن پھر جب ڈور کھینچی گئی تو اس کے بعد پھر انہیں اللہ کی یاد آ گئی۔ تو بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھے۔ یہ نہیں کہ اگر میں آزمائش ہو، مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں تبھی اللہ کو یاد کروں، راحت اور آسانی میں یاد نہ کروں، بلکہ راحت ہو، آسانی ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کی طرف لو لگائے رکھے۔ اور اگر آزمائش یا مصیبت ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف رجوع کرے، جس طرح کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ ایک خوبصورت طریقہ اور عادت کریمہ تھی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ راحت اور سکون میں رکھتا تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور اگر انہیں دنیا میں کوئی آزمائش مصیبت کسی بھی طرح کی آ جاتی تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ ابھی بیان کی تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم ضرور تمہاری جانچ کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، مال کی کمی سے، خوف سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ اس طرح مختلف چیزیں بتائی گئیں کہ ان کی کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون باغی اور سرکش ہو جاتا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و رجوع کرتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں بہت زبردست بات بیان فرمایا کہ یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، یہ ایک بہترین امت ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی بڑی چیزوں سے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے اس امت کی آزمائش فرمائی، ابتلا فرمایا۔ تو اس میں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہاں پہ فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، اس امت میں جو صبر کرنے والے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ الذین، صابرین کی وضاحت آ رہی ہے، کون؟ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ایمان والوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ، کہ بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو بھی کیفیت ہو، جیسی بھی ہو، اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی ناشکری، نافرمانی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کرتے۔ تو اس میں ایک خوبصورت بات یہی ہے کہ ہماری جو بھی کیفیت ہو اس میں ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہی میں رہنا چاہیے اور کبھی بھی اس کی ناشکری اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرت میں نجات۔ انسان کا ایک طرز عمل بیان کیا گیا قرآن مجید میں، سورہ یونس ہے اور آیت نمبر ہے 12۔ ارشاد ہوا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، یعنی ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر
اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، ارشاد فرمایا حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ بندہ نعمتوں کے مل جانے پر پھر ایسا ہو جائے کہ کبھی مصیبت آئی نہیں تھی، ہم نے تو پکارا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہے، ہماری قابلیت کی وجہ سے ہے، ہمارے لفظوں کی وجہ سے ہے، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہے، ہمارا باڈی لینگویج اتنا اچھا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا کردار، وہ پتہ نہیں کون کون سے اوصاف جو شاید اس کے حاشیے خیال میں بھی جو دوسروں کے ذہن میں آئے بھی نہ ہوں اس کے بارے میں، یہ اس سے اپنے آپ کو معمور سمجھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب میری ان اچھائیوں کی وجہ سے مجھے نوازا جاتا ہے، ورنہ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں، کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کر لیا جاتا، کوئی اور کیوں نہیں سامنے آ جاتا، کسی اور کو کیوں نہیں، مجھے سب کچھ ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ ہوں۔ تو بندہ اپنے آپ کو ہی تول رہا ہوتا ہے، اور مصیبت آ جائے تو یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا خدا، یہ کب حل ہوگا، یہ کب نکلے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ خوشی میں بھی اور پریشانی میں بھی، جب پریشانی میں رب کو یاد کیا ہے خوشی میں بھی یاد کرے۔ ایک روایت کا مضمون سنا کر ایک میسج ہمارے پاس آیا ہوا ہے، چلیں پہلے میسج پڑھ دیتا ہوں، پھر روایت کا مضمون سناتا ہوں، اور پھر میں مہروز بھائی کی طرف آؤں گا۔ لکھا ہے کہ دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کر مدد کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میری مانی ہوتی نا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ مہروز بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ موضوع آپ کے سامنے ہے، اور سوال یہ ہے کہ اگر ہماری مانی ہوتی تو پھر یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ سب سے پہلے تو خالد بھائی یہ سمجھ لیجئے، مطلب مخاطب آپ ہیں، بالکل اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ موضوع ہمارے دلوں میں بھی اترے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے دل میں بھی اتر جائے۔ اسلام کی کوئی بات چھوٹی ہے ہی نہیں، جس ٹاپک کو بھی لیں گے وہ عالی شان ہے، اور اگر اس کسی ایک درخت کی بھی جڑ دل میں پیوست ہو گئی تو شاخے پھل پھول خود آ جائیں گے۔ تو انہی میں سے آج کا بھی ٹاپک، بہت اعلیٰ، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی و پرہیزگاری والے ہیں، جو نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، تو ان پر اگر انعام و نعمتیں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ اجر و ثواب اور دنیا میں اس کا صلہ مل رہا ہے، اور آخرت کا صلہ ان کا باقی ہے۔ جی، اگر ان پہ کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، صبر والا معاملہ آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ان کے بلندی درجات کا باعث ہے، اور یہ بھی انعام ہی ہے کہ جو مقام و مرتبہ یہ اپنی عبادات و طاعات سے، نیکیوں سے حاصل نہیں کر پا رہے تھے، رب کائنات اپنی حکمت بالغہ سے بعض اوقات وہ آزمائشوں کے ذریعے سے انہیں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نعمتیں یا یہ تکلیفیں کسی ایسے شخص پر آ رہی ہیں، میں حکم نہیں لگا رہا، ہر کسی کو اپنا سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کا باغی ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، صبح دوپہر شام ہر سانس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو رہا ہے، تو اس کو چاہے نعمتیں ملیں، یعنی پیسے کی فراوانی ہو، بڑا سی رہائش ہو، دیگر سارے معاملات ہوں دنیا کے، جن چیزوں کو نعمت سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی سرکش شخص کو نعمتوں کی فراوانی ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کر رہا ہے، اور اب جب اس کی گرفت کرے گا تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے تمہید یوں عرض کری کہ کلی طور پہ نہ ہم نعمتوں کو انعام کہہ سکتے ہیں، نہ کلی طور پہ اس کو آزمائش کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس کہ اگر کوئی تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، تو ہم کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ سوچنا چاہیے، اور جب ہم مصیبت میں مبتلا ہوں تو یوں ہی تصور کرنا چاہیے کہ یہ میرے کسی بدعمالی کا نتیجہ ہے، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اب جو بات آپ نے کہی کہ ہم سے مشورہ کرتے اور ہم یوں کرتے اور ہم یوں کرتے، تو اس میں سراسر میں اور میں ہی ہے۔ اللہ رسول نے جو انداز ہمیں سکھایا وہ یہ کہ کامیاب ہو جاؤ، سہولت میں آ جاؤ، نعمتوں کی فراوانی میں آ جاؤ، تو اپنے رب کا اور اس کے رسول کا شکریہ ادا کرو کہ یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کے طفیل اور اس کی طرف سے مجھے یہ انعامات، یہ سہولت، یہ رعایتیں ملی ہیں۔ اور اگر تکلیف و آزمائش میں آؤ تو بھی صبر کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں خالد بھائی انہیں ایک بیماری ہوتی ہے کہ ہم تمہارے باپ ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ فضول میں کسی کا بڑا بننے کی کوشش نہ کریں،
کیونکہ ایسے موقع پہ بعض اوقات سامنے والا خاموش تو ہو جاتا ہے لیکن آپ کی شخصیت نا بری طریقے سے ڈیمیج ہوتی ہے، بالخصوص اگر کوئی شخص تکلیف و آزمائش میں ہے، وہ جب یہ جملے سنتا ہے نا تو آپ یقین کریں وہ زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن اس کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھائی جا اپنا کام کر، ہمیں چھوڑ دے۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، یعنی جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ ہاں، بندہ نواز کیا جانے۔ آپ اگر پوچھیں تو یہ ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کل کی بات ہے، میں تھوڑا سا تبدیل کر کے بیان کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ بیٹا یہ کام کر لو گے نا، اگر یہ کام نہیں کیا تو ذمہ دار تم ہوگا، جو بھی نقصان ہوگا۔ صحیح۔ تو سامنے والے نے کہا اگر میں نے کر لیا اور نقصان پہنچا تو ذمہ داری پھر آپ لیں گے؟ ہاں ہاں، واہ۔ بھائی دھمکی دی جا رہی ہے نا کہ اگر یہ کام نہیں کیا تم نے اور تمہیں نقصان پہنچے تو ذمہ دار تم ہوگے۔ تو یعنی یہ انفسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ ہاں، تو اگر یہ کام کر لیا اور یہ کام کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں اور پھر نقصان ہو گیا تو پھر کیا ذمہ داری آپ کی ہوگی؟ تو ذمہ داری تو آپ جب بھی نہیں لیں گے، جس پہ بیتے گی وہی جانتا ہے۔ اور یہ ذمہ دار تو بہر صورت ہم ہی ہیں۔ سارے حکم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو انسان اپنی حیثیت کو سمجھے، اگر یہ اتنا ہی سمجھدار ہوتا، اتنا ہی عقل مند ہوتا اور اس کی ویلیو اتنی ہی ہوتی جتنی یہ بتا رہا ہے کہ ہم سے مشورہ کرتے تو یوں نہیں ہوتا، تو اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ نقصان اٹھانے والا اس کے قدموں میں پہلے بیٹھا ہوا ہوتا کہ سر، ابو، ماموں، چاچو، خالو، استاد جی غلطی ہو گئی، آپ سے نہیں پوچھا۔ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے معاشرے میں ایسے افراد بعض اوقات ہوتے ہیں ہمارے قرب و جوار میں کہ واقعی کہ وہ ان کی منہ سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو وہ تجربے، حکمت اور بعض اوقات دعاؤں کے ثمرات اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق گفتگو کریں، اور بالفرض اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو وہ ملکہ دیا ہے کہ آپ مستقبل کی چیزوں کو مختلف صغرے کبرے ملانے کے بعد دیکھ لیتے ہیں، تو اس نعمت پہ شکر ادا کیجیے، اس پہ اترائیے نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہم تو محسن فراموش لوگ ہیں۔ یعنی امام اعظم کا تذکرہ اگر ہمارے یہاں روز ہونا تو بھی کم ہے، اتنے حکیم آدمی تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور صرف علم نہیں تھا، علم کے ساتھ ساتھ تقوی، پرہیزگاری اور حکمت جس چیز کا نام، صرف ایک چیز کو لیجیے آپ کی کہ شاہراہ عام پر جو پانی وغیرہ کیچڑ وغیرہ ہو، فقہی طور پہ، شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین کامل نہ ہو تو تب تک اس کی ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ کیچڑ وغیرہ لگ گئی ہے کپڑوں پر، پاؤں پر، تو اس کو جھاڑ دیں، صاف کر لیں ایسے ہی، تو اس کو پاکی ناپاکی کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو نجاست کے ہوتے۔ تو امام اعظم کے تہمت پر، آپ کے ازار پر کسی موقع پہ کیچڑ کی چھینٹیں آ گئیں تو آپ وہ دھو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضور کہ آپ کی کا تو فتویٰ ہے کہ اس کے لگنے سے ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ ایسے حکیم تھے، یہ میں حکمت بتا رہا ہوں، یعنی میں چاہ رہا ہوں امام اعظم کا جو میں قول پیش کرنا چاہ رہا ہوں نا یہاں پر، کس حوالے سے؟ تنگی اور آسانی، راحت وغیرہ، آسانی کے حوالے سے، کہ انسان یوں 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 اور بندہ سوچے کہ کیا کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑی دیر میں لیں، اور یہاں پر میرے پاس چند میسیجز ہیں، میں ان کو ذرا شامل کر لوں۔ یہاں پر بات جو ناظرین کی طرف سے سوال آ رہے ہیں نا اس عنوان پر، وہ بڑے دلچسپ ہیں، اور یعنی مجھے پڑھ کر بھی مزہ آ رہا ہے اور شاید آپ کو سن کر بھی مزہ آئے۔ ایک مختصر سا سوال ہے، یہاں پر بات لکھی گئی ہے کہ ماشاءاللہ موضوع بہت پیارا ہے، جو ماشاءاللہ آپ حضرات کا پیٹرن ہے کہ آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ چلیں شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ یہاں میسیج یہ ہے کہ اچھے جوتے لینے یا اچھے کپڑے خرید لینے کے بعد ماشاءاللہ یا الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ اچھی چیز خریدنے کے بعد بھی اسی میں ہے کہ کہیں یار یہ آزمائش تو نہیں ہے، چیزیں حاصل کر رہا ہے اور ابھی اسی کشمکش میں لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کہیں یہ آزمائش نہ ہو، تو جو میسر آتا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ خالد بھائی اس حوالے سے نا ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ہر کوئی اگر اپنے قد میں رہے نا تو بہت خوبصورت معاشرہ بنے گا اور بہت خوبصورت مثالیں سامنے آئیں گی۔
واقعتاً بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ نعمتیں ملنے پہ رونے لگے اور انہیں لگا کہ یہ ہماری آزمائش نہ ہو، ہاں لیکن وہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے لوگ تھے۔ ہم جو لوگ ہیں ہم اپنی حیثیت کا تعین کر لیں، ہم عام لوگ ہیں، ہمارا سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ ہم گناہ کے کام سے بچ جائیں اور نیکی کا کام کر لیں۔ ہم اسی لیول کو رکھیں نا اپنے پاس تو یہ ہمارا اعلیٰ ترین شاید مرتبہ ہو۔ میں منع نہیں کر رہا، اللہ توفیق دے اڑیں، آسمان تقوی پہ اڑتے رہیں، لیکن ایک عمومی رویہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو لیول ہے نا، ہمارا اسکرین کے اس طرف والوں کا اور اسکرین کے اس طرف والوں کا ہے نا، ناظرین کا اور مبلغین کا، ہم جیسے مبلغین کا، میرے جیسے کا، تو وہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور نیکی اختیار کر لیں۔ باقی یہ جو حکمت والی اور نور علی نور والی بات ہوتی ہے نا، یہ براہ کرم سننے کے لیے سبحان اللہ کہنے کے لیے رکھیں، باقی نعمت مل رہی ہے شکر ادا کریں۔ آزمائش آ رہی ہے، بزرگوں کا تو انداز یہ ہے کہ آزمائش آئی تو خوش ہو رہا ہے، جشن منا رہا ہے کہ بھئی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا یاد کر لیا گیا ہے، گویا کہ کیونکہ آزمائش یاد الہی دلانے کا بھی ایک وجہ ہے، حکمت بیان کی گئی۔ تو یوں نہ چلیں اور بین بین رہیں، جب نعمت ملے تو شکر ادا کریں، آزمائش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے فراخی و کشادگی کی دعا کریں۔ وہ جو میں امام اعظم والی بات کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا تھا بطور کرامت کے کہ آپ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اعضاء کے گناہ دھلتے ہیں، ہے نا، جیسے کوئی رنگ مل لیں آپ، بعض اوقات ہوتا ہے ہاتھوں پہ رنگ لگ گیا، صفائی کری تو کالک لگ گئی، اب اسکول لائف میں کبھی انک لگ جاتی ہے، اب جب دھوتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ دھو رہے ہوتے ہیں وہ انک وہ سیاہی دھل رہی ہوتی ہے، تو یہ تو فزیکل ہوتی ہے، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی گناہوں کی بھی سیاہی ہے۔ جب ہم اعضائے وضو کو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، مسح کیا تو بالوں کے، اس طریقے سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو یہ نکلتے ہیں، تو امام اعظم اس کی پہچان کر لیا کرتے تھے، آپ کو نظر آ جایا کرتے بھائی، ہمیں تو اپنے بھی نظر نہیں آتے، پتہ ہوتا ہے دھل رہے ہیں، لیکن کنفرم ہوتا ہے کہ کیونکہ حکم حدیث ہے تو کنفرم تو ہے کہ گناہ دھل رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ امام اعظم کو دوسروں کے نظر آ جایا کرتے تھے۔ آپ جو بات کہہ رہے تھے نا ہم سے پوچھتے، تو امام اعظم ڈرا کرتے تھے، اچھا، حالانکہ آپ کی زبان میں بھی اتنی تاثیر تھی، آنکھوں میں تاثیر یہ تھی کہ دیکھ لیا کرتے تھے، اور زبان میں تاثیر یہ تھی کہ کہا کرتے تھے صرف اتنا، بیٹا اس گناہ سے توبہ کر۔ جیسے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے جب اعضائے وضو دھو رہا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ والدین کا نافرمان ہے، تو اس نوجوان کو کہا کہ بیٹا والدین کو ستانے سے توبہ کر۔ آپ دیکھیں جو واقعات لکھے گئے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب یہ جملے بولے نا، اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، آج تو سمجھاتے رہو سنتا ہی نہیں، امام اعظم نے کہا توبہ کر، اس نے توبہ کر لی۔ تو تاثیر اتنی زبان میں، لیکن خوف زدہ اتنے کہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا میں مسلمانوں کو وضو کرتا دیکھتا ہوں تو مجھ پہ منکشف ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ پوشیدہ گناہوں میں مبتلا ہیں، ظاہری نہیں پوشیدہ جو چھپ کے کر رہے ہیں وہ بھی گناہ، تو میرے سے وصف لے لے۔ تو ہم آج جو ہے نا خامخواہی میں مجھ سے پوچھتے، یوں کرتے وہ کرتے، سامنے والا بولے چلو اب بتاؤ، اگلا قدم اٹھا رہا ہوں، بتاؤ کیا کرنا، کیا کروں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ یہ سمجھدار بندے سے پوچھو، اور یہ شوق کیوں چڑھا مجھ سے پوچھو؟ یعنی آپ سمجھیں بزرگان دین نماز پڑھانے سے ڈرا کرتے تھے، مصلی امامت پہ کھڑا ہونے سے، جبکہ آپشن ہوتا تھا ان کے پاس کہ 2 4 5 افراد ہیں، سارے اللہ کے حکم سے نماز کے مسائل جاننے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے امام ہیں، سارے امام ہیں، تو اب نا وہ آگے بڑھنے سے ڈرا کرتے تھے اور بغیر کسی وجہ کے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ اور آج کیا حالت ہے؟ آج میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، نماز کے بالکل مسائل نہیں آتے۔ ایک تو ہے نا کہ چلو کہیں غلطی ہو گئی، وہ ایک الگ بات، نماز کے بالکل مسائل نہیں آتے، لیکن نماز پڑھانی ہے تو دل میں خواہش ہوتی ہے میں نہ پڑھا دوں، خواہش بہت اچھی ہے لیکن اب ذرا سیکھ لیں اور پھر مصلی امامت پر آئیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں گے انشاءاللہ عافیت میں رہیں گے اور رہیں گی بھی، ڈومین میں رہیں گے تو عافیت میں رہیں گے۔ پتنگ اڑانی نہیں چاہیے، اللہ تعالی ہمیں ان غافل کر دینے والے کاموں سے محفوظ رکھے۔ لیکن مثال کے طور پر اگر میں کہوں تو پتنگ کی ڈوری جب تک ہاتھ میں رہتی ہے نا، جب تک اس کی اڑان سیدھی ہوتی ہے، آپ ڈوری چھوڑ کر دیکھ لیں جتنی ہی اونچی اڑ رہی ہو، ایسی دھڑام سے نیچے آتی ہے نا، بغیر پیچ کے کٹ جاتی ہے۔ اللہ کریم امان عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ کہا جاتا ہے۔
بعض اوقات کئیوں کو شوق بھی ہوتا ہے لوگوں کی دکھ سننے کا، تکلیفیں سننے کا، اور ان سے اگلواتے ہیں. اب دیکھا کوئی بندہ مصیبت میں نا تو اس کے پاس بیٹھ جائیں گے، کچھ ایسی باتیں کریں گے اور اس سے اگلوائیں گے سارا کچھ، اور پھر جگہ جگہ پہ جا کر بتاتے بھی ہیں کہ یار وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، جبکہ وہ خود نہیں بتانا چاہتا. اور بعض اس چیز میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے اس معاملے میں. تو انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور باقاعدہ قرآن پاک میں فرما وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ٹو میں نہ پڑو. تو یہ ایسے لوگوں کو اس معاملے میں سوچنا بھی چاہیے کہ کہیں ہماری اس معاملے میں پکڑ نہ ہو جائے کہ وہ جو آزمائش میں ہے وہ تو اپنا درد ہمیں بیان کر رہا ہے اور ہم سن بھی رہے ہیں، لیکن اس درد کو اس کا ویک پوائنٹ بنا کر ہم اسے کہیں بلیک میل نہ کریں، اس کو کہیں ذلیل نہ کر دیں. اس بات کا میں بھی خاص خیال رکھیں. یہ تجسس کرنے والا بھی صحیح ہے، لیکن تجسس کی پوری رپورٹ دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا بھولا بادشاہ بھی نہ بنے کہ لوگ اس سے تفریحاں لے رہے ہوں اور اسے پتہ ہی نہ ہو. دونوں طرف سے بہروز بھائی غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو بندہ کسی کے دکھ سن رہا ہے نا، وہ ذرا اپنی نیت پہ غور کر لے کہ میں کیوں سن رہا ہوں. خالد بھائی اگر یہ اچھی نیت سے سنے نا، اس کا بیڑا پار ہے. ہائے ہائے، یہی میں نے بالکل، آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اچھی نیت تو کرے، پتہ تو ہو کہ کسی کا دکھ سننے میں اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. کبھی کبھار صرف آپ سن لینا، کچھ نہ کریں، کوئی جواب نہ دیں، اس کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں، صرف جو وہ کہتا جا رہا ہے وہ سنتے چلے جائیں. وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ارے کسی نے تو میری سن لی، کوئی تو ہے جو ہمارے غم میں شریک ہے، کوئی تو ہے جو ہمارا مداوا بن سکتا ہے. بندے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں لوگوں کے لیے راحتوں کا سبب بنائے، نفرتوں سے مالک کریم ہمیں بچائے. جیسے مصیبت کی بات ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات مصیبتیں لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کی وجہ سے بھی آتی ہے. تو جیسے اب یہ بات ہوئی کہ کسی کی آزمائش پر خوش ہونا، مصیبت پر خوش ہونا، یا کسی کو تکلیف، مسلمان کو تکلیف پریشانی پہنچانا، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس پر بھی وہ برائیاں آ جاتی ہیں اور وہ بھی پھر ان چیزوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور خود پھر مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو جہاں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ میں آزمائش میں کیوں مبتلا ہوا ہوں، مصیبت میں کیوں ہوں، تو اس میں اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے کہ کیا میں نے کسی مسلمان کی دل آزاری تو نہیں کی ہے، کہ میں نے کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی یا ظلم تو نہیں کیا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی اگر اس نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے ظلم و زیادتی والا، تو یقیناً اس کو اس کا جو بدلہ ہے، جو اس کی برائی ہے، وہ پہنچے گی. تو اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، اگر اسے کوئی ایسی چیز نظر آتی تو اس سے توبہ کرے تو وہ مصیبتوں سے بچ جائے گا. ایک صاحب نے مجھے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی اور واقعی میں آزمائش و تکلیف میں تھے، اور اتنی تکلیف تھی کہ میں کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ دارالافتاء میں مفتی صاحب سے ملیں. تو وہ چلے گئے مفتی صاحب کے پاس. تو وہ بھی بتا رہے تھے مجھے، اور مجھے پتا تھا کہ تقریباً آلموسٹ اس قسم کی بات ہوگی، لیکن کیونکہ میرا منہ چھوٹا تھا تو میں نے کی نہیں. تو وہ گئے تو مفتی صاحب نے پتہ ان سے کیا کہا، سوچنے کی بات ہے، یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے زیر دست کون لوگ ہیں، اوپر نہیں کہ شاید اوپر والے ناراض ہو گئے، کوئی تگڑا بندہ ناراض ہو گیا، نہیں. فرمایا آپ کے زیر دست جو افراد ہیں، یعنی آپ کے ماتحت جو افراد ہیں، آفیسز میں دیکھیں تو باس کے نیچے جو ہے، گھروں میں دیکھیں تو اماں ابا کے نیچے جو فیملی ہے، پورا ٹری ہے، ساس سسر کے نیچے بہو ہے، اس طریقے سے. تو کہا ان کو دیکھیں کہیں ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی، یعنی ایسے مظلوم کو دیکھیں جو آپ سے شکایت بھی نہ کر سکو، کیونکہ بعض اوقات اس مظلوم کی آہ اور اس کی نگاہ جو اٹھتی ہے نا، اس میں اتنا درد ہوتا ہے کہ پھر رب چھوڑتا نہیں ہے، پھر پکڑ لیتا. اللہ، تو اس کو تلاش کریں اور کوشش کریں کہ حقوق العباد کے حوالے سے، اپنے زیر دست، اپنے ماتحت افراد کے حوالے سے ڈرتے رہیں کہ یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یہ جس کا بندہ ہے نا وہ تہس نہس کر دے گا. الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی ہماری عزتوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں آزمائشوں سے بھی محفوظ فرمائے. بسا اوقات بندہ وہ درخت کے پاس جا کر بھی اپنی کہانی سناتا ہے نا، تو درخت کا ڈھول بن کر نا وہ پورے معاشرے میں اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی کہ بادشاہ کے کان ہیں کان. یہ سٹوری کو چلیں آپ سرچ کر لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، یہ بھی ایک سٹوری ہے. یا پھر کبھی موقع لگا تو سنائیں گے. ابھی آپ کی کال سنتے ہیں. کال دیجیے. میرا نام محمد شادم ہے، میں چکوال سے بات کر رہا. پیارے خالد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ مجھے یہ کلام
सुना दे। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना। रसूल अल्लाह ताक़ल्लाहु खैरा, दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है जी, अल्लाह करीम बरकत दे बेटा आपको और आपकी कब्र को, हमारी कब्रों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से पुर नूर फरमाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगली कॉल दीजिए। तो रहमान बात कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से, और मैं एक दुकानदार हूँ। खुले आंख सल्ले अला देख रहा हूँ आपका, और अपने कस्टमर को भी दिखा रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। आए हाय, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, आप पर भी करम करे, आपके यहाँ आने वालों पर भी करम फरमाए, मुश्किलात हम सब की आसान फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। मदनी चैनल देखने की अगर हम दावत देते रहेंगे तो ये भी एक नेकी की दावत में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, ये भी हमारा हिस्सा शामिल हो जाएगा। ये करते रहा करें। अल्लाह करीम इस नेकी की बरकत से भी हमारी ज़िंदगी की मुसीबतों को दूर फरमाए और राहतें आसानियाँ हमारा मुक़द्दर फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिए। मैं सनाउल्लाह शाह मनसेर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, खुले आंख सल्ले अला, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें नसीब करे। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वाला कलाम सुना दें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। अदनान भाई आपकी इजाज़त के बगैर हमने पढ़ दिया। छुट्टी दे दे अदनान भाई जी, अदनान भाई को छुट्टी। ये नात ख्वाह हम कहें, आप भी हैं जी क्या बात, इनका पैमाना बड़ा है भाई माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे, जज़ाए खैर अता करे। मज़ीद कॉल दीजिए। मैंने देखा माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ में आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह बरकत दे आपको। बहुत शुक्रिया अदनान भाई जी। मेरा नाम हाफिज अब्दुल मोइस और मैं मरी से बात कर रहा हूँ। नाथवा भाई से दरख्वास्त है कि ये वाला कलाम सुना दे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, तू अहले नूर तेरा सब घराना नूर का, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, ये दोनों शेर आपको सुनाने हैं भाई। असल में आपने एक कलाम की फरमाइश की है और उसके एक शेर का मिसरा अव्वल पढ़ा है और दूसरे शेर का मिसरा सानी पढ़ा है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। मज़ीद कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सर दिलदार हुसैन है, मैं टेक्सला से बोल रहा हूँ। जिन्हें नाथ सुनिए तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे। एक कॉल और दिन जनाब। मेरा नाम मोहम्मद हसीब रज़ा तारी, मुझे आज ये कलाम सुना दीजिए। भूला लो फिर मुझे ऐसा ये बहरो बर मदीने में। माशा अल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे जी। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, इस कलाम की फरमाइश की गई है। मैसेजेस पढ़ने लगा हूँ। जनाब बहावल नगर हारूनाबाद से आमिर मकसूद साहब हैं और इनका कहना ये है, मुझे नात सुना दीजिए, मदीना याद आया है। अच्छा जी, नात सुना दें, ताजदार हरम हो निगाहे करम। ठीक है जी। अली शहजाद अत्तारी है फरीद नगर चीचा वतनी से, और वालिदैन की सेहत के लिए खुसूसी दुआ फरमा दें। अली शहजाद भाई, अल्लाह करीम आपके वालिदैन को सेहत व सलामती नसीब फरमाए। अच्छा जी, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अदान भाई, इस कलाम की फरमाइश की गई है। अच्छा जी, और कुछ टॉपिक पर मैसेजेस हैं, उनको भी इंशाअल्लाह शामिल करना है। जब दोबारा हम गुफ्तगू करेंगे तो इन मैसेजेस को भी हिस्सा बनाएंगे। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए, इस कलाम की फरमाइश है। साढ़े वल सोनिया निगावा कदू होनिया, इस कलाम की फरमाइश है और लाहौर से है। ठीक है जी। एक फरमाइश है, एक नात सुना दें, चल चलिए मदीने नू। ठीक है जी। मुझे इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मनक़बत सुना दें। और इमरान मकसूद भट्ट भाई हैं, अल्लाह करीम आपको बाअदब हाज़िरी मदीना नसीब फरमाए। अदनान भाई से अर्ज़ है कि कलाम सुना दें, खुशा वो दिन हरम पाक की फ़ज़ाओं में था। अच्छा जी। ज़िला बहावलपुर से मैसेज है और क्या कहा जा रहा है, जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। ठीक है जी। कलाम सुनना है, मैं मदीने चला। ठीक है जी, अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए। मैसेजेस और भी हैं, इनको इंशाअल्लाह शामिल करते हैं। और एक मैसेज यहाँ शामिल कर लेता हूँ। मौजू आजमाइश
ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے دل کو حوصلہ مل رہا ہے. دعا بھی فرمائیں اللہ کریم مشکلیں آسان فرمائے، آپ پر رحمت کی نظر ہو اور آزمائشیں ابتلا تکلیف دور ہو جائے. اللہ کریم درجات بلند بھی فرمائے، گناہوں کو معاف بھی فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ مصیبت پر بندے کو ثواب کب ملتا ہے. آئیے امیر اہل سنت کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہمارے ساتھ کوئی آفت آ جائے اور کافی نقصان ہو جائے تو رب کی رضا میں راضی رہنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. جو آفت آئی، مصیبت آئی، دل اداس ہوگا، رنج پیدا ہوگا، ہے نا، یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. اب یہاں مطلب اس کی کسوٹی ہے کہ اس رنج اور غم کی صورت میں کرتا کیا ہے. ہو واویلا مچاتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، ایک ایک کو پکڑ کے کہتا ہے، جیسے کہ کسی کا موبائل چھن جائے. تو یہ بھی آفت ہے نا، اس سے رہا ہی نہیں جاتا. ایک ایک کو بولے گا کہ یار سب کی ہمدردیاں اکٹھی کرے گا. یہ عادت ہوتی ہے آدمی کی کہ کوئی بھی پریشانی مصیبت آئی تو یہ بتاتے ہیں. آج رات ساری رات میں سو نہیں سکا ہوں، پیٹ میں بہت درد تھا، پیٹھ میں بہت درد تھا. بھئی اس کو بتاتے یار یہ کریں گے کیا، ہمارا درد تو دور نہیں کر سکتے. یہ کس وجہ سے؟ اگر اس وجہ سے کسی کو بتایا اور واقعی نیت ہے کہ یہ دعا کریں گے، دعا کے لیے ان کو کہا تو صحیح ہے. مطلب کہنا برائے کہنا ہوتا ہے ہمارے یہاں، خالی خالی بولتے رہتے ہیں. تو صبر یہ ہے کہ بندہ کسی کو بتائے نہیں. اصل میں صبر یہ یہ بلا ضرورت مطلب کسی پر اپنی مصیبت کا اظہار نہ کرے. اب سب پر مصیبت کا اظہار کرتے ہیں اور کوئی سمجھا نا صبر، ہاں بس صبر ہی تو کیا ہے. علم نہیں ہوتا ان کو کہ صبر بولتے کس کو ہے. تو یہ صبر اس کو تھوڑی بولتے ہیں. سب کو بول بول کے جب زبان تھک گئی، دماغ سن ہو گیا تو آپ بولتے ہیں صبر کیا ہوا ہے. تو یہی ہے کہ مطلب صبر اول صدمے پر ہوتا ہے. صدمہ جیسے ہی پہنچا بندہ صبر کرے، خاموش رہے، ورنہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آفت آئی، مصیبت آئی تو صبر کے فضائل پر غور کرے کہ صبر کرنے والا تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کے لیے ایسی بھی روایتیں ہیں کہ جنت میں ان کا بے حساب داخلہ ہوگا. بے شمار فضائل ہیں صبر کے. تو ان فضائل پر اگر غور کرے اور بولنے سے ثواب ضائع ہونے کا پورا چانس موجود ہے تو اس کو بول کر آپ نے دل کو تسکین دیں یا ثواب پر ہاتھ رکھ لیں جو بے شمار ہے. اجر و ثواب آپ کی مرضی ہے. لیکن اس میں مطلب تقریباً ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں، رہا ہی نہیں جاتا. شیطان نفس یہ اچکاتے رہتے ہیں، بول اس کو، بول 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 بول، تھوڑا بڑاس نکل جائے گی. لیکن بڑاس تو نکل جائے گی لیکن ثواب بھی تو ہاتھ سے نکل رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین آمین آمین. امیر اہل سنت کی باتیں ہمارے دل میں اترتی رہیں اور ہماری تربیت میں شامل ہوتی رہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. مدری چینل کے ناظرین کی کالز شامل کی گئیں اور عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پہلے چند کالز اور شامل کر لیں تاکہ فرمائشیں ہمارے پاس کچھ مزید آ جائیں. جی کالز دیجیے گا جناب. میرا نام محمد شایان ہے، میں ٹنڈو محمد خان سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. مزید کال دیجیے. مجھے یہ کلام سنا دیں. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. اللہ کریم بار بار آپ کو سفر مدینہ نصیب فرمائے، حاضری مدینہ کی توفیق دے اور یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول کرے. ایک کال اور دے دیں جناب. میرا نام احمد ایان ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے نہ سنا دیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جلوے ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور آئیے کچھ کلام شامل کرتے ہیں سلسلے میں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشا حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محب التجا میں تھا، خوشا حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے، جو ملتزم بکھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم بکھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، خوشا وہ دل حرم پاک، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا، کہ یہ
خوشا ہو دل حرم اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب جلغا امداد میری کر لے آ جانا میرے آقا امداد میری کر لے آ جا میرے آقا روشن میری صحبت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا لجپال نبی میرے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے ہم کو دیدار عطا کرنا حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض
گرد قدم یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے قلبِ طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، مجھے یقین ہے میں پھر بھلا نہ جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، تو کجا کجا تو کجا من کجا یا رسول اللہ، تو کجا من کجا تو
जा मर को जा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमाम है तेरा मिंबर तेरा अर्श बरे मिंबर तेरा अर्श बरे या रहमत आलमीन तो जा मर को जा तो जा मर को जा या रसूल अल्लाह तो को जा मर को जा तो जा मर को जा तू हकीकत है मैं सिर्फ एक सांस हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी कोई प्यास हो मेरा घर खाक पर और तेरे गुजर मेरा घर खाक पर और तेरे गुजर सिदरतुल मुंतहा हो जा हो जा को जा मर को जा या रसूल अल्लाह को जा मर को जा तू को जा तू को जा तू को जा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुफ्तगू अपने इख्तितामी मराहिल पर है, सिलसिले का भी आखिरी वक्त चल रहा है और यहाँ आजमाइश की कुछ हिकमतें जो उलमा ने बयान फरमाई, आइए उन्हें शामिल करते हैं। क्या कहेंगे आतिफ भाई? बिल्कुल जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे को आजमाइश में मुब्तला करता है, लेकिन उनके दर्जात के मुताबिक। अंबिया हैं तो उन पर आजमाइशें आती हैं, उसकी हिकमतें जुदा हैं। औलिया पर आजमाइशें आएँ तो उनकी हिकमतें जुदा हैं, और आम मोमिनीन पर जो आजमाइशें आती हैं उनकी हिकमतें जुदा हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो आजमाइशें आती हैं, क्योंकि ये रफ़ीउ दर्जात हैं, अल्लाह की रब बारगाह में इनका बुलंद और आला मकाम होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें आजमाइशें इसलिए देता है ताकि बंदे इनकी तरफ देखें कि ये किस तरह आजमाइशों पर, मुसीबतों पर सब्र करते हैं और उस सब्र में फिर इनकी इत्तिबा करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि दीन के मामले में सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस तरह, किस अंदाज में उस पर सब्र किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस सब्र की बरकत से आपको क्या क्या इनामात अता फरमाए कि हर तरफ जो दीन हक़ का पैगाम आप लेकर आए थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फैला दिया। और फिर जो औलिया कराम अली मिर्दवान की बारगाह में जो मुसीबतें आती हैं, उसकी भी बेशुमार हिकमतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनका मकाम और मर्तबा होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर इसलिए मुसीबतें तारी फरमाते हैं, आजमाइशें आती हैं, ताकि उनका दिल अल्लाह की याद में लगा रहे और गफलत उन पर तारी ना हो। और हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर मुसीबतें इसलिए नाजिल फरमाता है, अपने नेक बंदों पर, ताकि वो अल्लाह से जुड़े रहें, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उनसे मोहब्बत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने से दूर नहीं फरमाता, और उन्हें मुसीबत में मुबतला रखता है, और वो यूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते रहते हैं। और आम मोमिनीन पर भी आजमाइशें जो आती हैं, उसका सबब एक यही है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से गाफिल ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लगे रहें। और फिर बाज़ औक़ात गुनाहगारों पर मुसीबतें आती हैं, तो कुरान पाक में उसकी दो हिकमतें बयान की गई हैं। एक तो हिकमत यह है कि ताकि उनके आमाल का उन्हें मज़ा चखाया जाए, कि जो वो करते थे दुनिया में उसे देख लें। और दूसरी हिकमत उलमा ने ये बयान फरमाई, कुरान पाक में भी है, जिसकी तफासिर में ये लिखा है कि गुनाहगारों पर जो मुसीबत आती है उसका एक सबब ये भी है कि वो अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। और नॉर्मली होता यही है कि जब किसी पर आजमाइश आती है, मुसीबत आती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो रुजू करता है। हदीस पाक का मज़मून भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा आजमाया जाता है, और फिर हर बंदा जो है उसको उसके दीन में मजबूती के एतबार से आजमाइश आती है। जो दीन में जितना ज़्यादा मजबूत होता है उस पर आजमाइश उतनी कड़ी आती है,
اور جس کا دین کے معاملے میں جو مضبوط نہیں ہوتا تو اس کو اسی کے مطابق اللہ رب العزت آزماتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے یوں سمجھیے کہ ایک پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، تاکہ وہ آزمائش میں آئیں، مصیبت میں آئیں، اس پر صبر کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اس کا عمل اللہ رب العزت کو پسند آ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اس سے محبت فرمانے لگتا ہے تو پھر اسے کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام خاص ہو جاتا ہے. لیکن بندہ نیک اعمال نہیں کر پاتا، ایسے اعمال نہیں کر پاتا جن کے ذریعے اس مقام کو حاصل کر سکے، تو اللہ رب العزت پھر اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنے کی برکت سے اس کو اپنی بارگاہ میں وہ مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک میسج میں شامل کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ مصیبت اور آزمائش پہ صبر کرنا آپ کی بات سے بالکل ریلیٹ ہے. مصیبت اور آزمائش پر صبر اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ صابر پہ اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں. اللہ خود اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ چشتیہ سے میسج آیا تھا، موضوع سے بالکل مطابق تھا، تو ہم نے کہا کہ اس کو ضرور شامل کیا جائے. مہروز بھائی کچھ حکمتیں، کیونکہ تنگ دستی اور فراخی کے ذریعے سے بھی تو آزمایا جاتا ہے لوگوں کو. جی، تنگ دستی و فراخی کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، اور بالخصوص اسی حوالے سے قرآن کریم میں ایک بات بیان فرمائی کہ اگر ہم انہیں فراخی دے دیں، وسعت دے دیں، نعمتوں کی فراوانی دے دیں، تو یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا، اور گویا کہ کسی بندے کو جب اس بات کے لیے پسند فرما لیتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلائے، تو اس کے لیے راہ مسدود کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے اسے، تاکہ وہ فساد کی طرف نہ نکلے. دوسری ایک اور حکمت بھی بیان فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، کامل جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ نعمتیں جب پاس ہوتی ہیں تو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، جب چلی جاتی ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے دین کی بھلائی، ایمان کی بھلائی، حدیث پاک میں آیا کہ جن کے دین اور ایمان کی بھلائی تنگی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں فراخی نہیں عطا فرماتا. یہ مضمون حدیث پاک میں بیان ہوا. بلکہ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر مالدار کر دوں تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک حکمت جو حدیث پاک میں بھی بیان ہوئی، وہ یہ بیان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کی اس طرح تقسیم فرمائی جس طرح رزق تقسیم فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی فراوانی، نعمتیں، کثرت اسے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب نہ ہو، اور اسے بھی جو محبوب ہوتا ہے. اور دین صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہے. لہٰذا جس کو اللہ نے دین دیا اسے محبوب بنا لیا. قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہیں ہو. تو یہ حکمتیں ہیں، اور یہ چند حکمتیں ہیں، نہیں تو کثیر حکمتیں ہیں. بس اتنا جان لیں ایک بات کہ جیسے انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں جانتا ہے نا کہ یہ میرا برا نہیں چاہتے، جی یہ میرا برا نہیں چاہتے، تو والدین سے بہت زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور ہم سے واقف بھی ہے. تو وہ بھی ہمارا برا ہرگز نہیں چاہتا. تو ہمارے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے. ادھر ادھر رونے دھونے سے، گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صبر و شکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے
نعمتوں کی فراوانی ہو تو شکر ادا کیا جائے، تنگی ہو، پریشانی ہو، آزمائش ہو، بیماری ہو، کسی بھی قسم کی آفت ہو تو رب کائنات کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، نیک اعمال بجا لائیں، اللہ چاہے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جزاک اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، بہت زبردست گفتگو رہی، اور مدری چینل کے ناظرین بہت سارے میسیجز بھی آپ کے ہمارے پاس رہے جو الحمدللہ پڑھ تو میں نے لیے ہیں اب تک جتنے بھی میسیجز آئے ہیں، لیکن البتہ سلسلے میں وہ شامل نہیں ہوئے جن بھائیوں نے، جن ناظرین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ ایسی دعاؤں کے میسیجز بھی ہیں جس کو واقعی اور نیر پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال پریشانی پریشانی ہے، مصیبت مصیبت ہے، اور حل فرمانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ دعا مومن کے لیے بہترین ہتھیار ہے، دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمیں راحتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام۔ یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، از تو فیض غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،